بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سفیر امام حسین حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کی شہادت کا المناک واقعہ۔ مسلم بن عقیل بن ابی طالب امام حسین علیہ السلام کے چچا زاد بھائی اور کوفہ میں آپ کے سفیر تھے۔ مسلم بعد اسلامی فتوحات اور جنگ صفین میں حاضر تھے۔ آپ امام حسین کے سفیر کے عنوان سے کوفہ کے حالات کا جائزہ لینے کے کوفہ گئے، تاکہ اگر کوفہ والے اپنی دعوت میں سچے اور پابند ہیں تو آپ کوفہ تشریف لے جائیں۔ مسلم نے کوفہ پہنچ کر امام عالی مقام کو کوفہ والوں کی آمادگی کی اطلاع دی، لیکن یزید کی طرف سے عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کرنے کے بعد کوفہ والے عبید اللہ بن زیاد کے ڈر سے جناب مسلم کو تنہا چھوڑ گئے۔ مسلم گرفتار ہوئے اور عرفہ کے دن 60 ہجری کو عبید اللہ ابن زیاد کے حکم سے شہادت کے مقام پر فائز ہوئے۔ شیعان حیدری قرار ہر سال روز عرفہ اور محرم الحرام میں کوفہ میں آپ کی تہائی اور شہادت کی یاد میں گریہ اور زاری کرتے ہیں۔ آپ کی تاریخ ولادت معلوم نہیں، البتہ آپ کی شہادت 9 ذی الحجہ کو ہوئی۔ آپ کے والد عقیل حضرت ابو طالب کے فرزند قریش کے ماہر نسب شناس اور فصحائے عرب میں سے تھے۔ آپ کی والدہ علیہ کے نام سے کنیز تھی، جسے عقیل نے شام سے خریدا تھا، جبکہ بلادری نے اس کا نام حلیہ رکھا ہے۔ ابن ابان نے لکھا ہے کہ مسلم بن عقیل ہاشمی تھے، ان کی کنیت ابو طاہور تھی، جو عبد المطلب کی اولاد میں سے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ نیز آپ نے صحابہ کرام کو درک کیا تھا۔ بلادری نے عقیل کی اولاد میں سے مسلم کو قوی ترین اور شجاع ترین شمار کیا۔ آپ کا مزار مسجد کوفہ کی ایک جانب ہے۔ تاریخی مستند میں آپ کی اولاد کے متعلق اختلاف نظر پایا جاتا ہے۔ آپ کے چند بیٹوں کا نام شہدائے کربلا میں مذکور ہے۔ ان میں سے عبداللہ بن مسلم اور محمد بن مسلم قدیمی کتب میں مذکور ہے، جبکہ بعض متاخر ضعیف منابع میں اون مسلم، عبید اللہ، جعفر اور احمد کا نام ملتا ہے۔ حضرت مسلم کی زندگی کے عام واقعات میں سے ان کا 21 ہجری کو اسلامی فتوحات کی شرکت ہے، جو تاریخی کتب میں مذکور ہے۔ حضرت مسلم اپنے چند بیٹوں اور بھائیوں میں سے جعفر اور علی کے ہمراہ بہنسا کی جنگ میں شریک تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل جنگ صفین میں لشکر امیر المومنین کے ایک حصے کی علمبرداری کی حیثیت سے حضرت امام حسین اور عبداللہ بن جعفر کے ہمراہ شرکت کی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی امامت کے دور میں ان کے ہمراہ رہے۔ حضرت مسلم بن عقیل حضرت امام حسین مدینے سے ہی آپ کے ہمراہ تھے۔ مکہ میں کوفیوں کے خطوط کی کثرت کو دیکھتے ہوئے امام عالی مقام نے عراق کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے حضرت مسلم کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا کہ اگر وہاں کے حالات کوفیوں کے خطوط کی گوازی کرتے ہوں تو آپ کوفہ کی جانب سفر کریں گے۔ حضرت مسلم نے کوفہ کے عادی راستے کا انتخاب نہیں کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنے کوفہ جانے کے سفر کو مخفی رکھا۔ مسلم ایک آبادی میں پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ آپ نے وہاں سے امام حسین کو خط کے ذریعے پیش آنے والے حالات سے باخبر کیا اور امام سے اس سفر کی رخصت طلب کی، لیکن امام نے انہیں اپنا سفر جاری رکھنے کا حکم دیا۔ حضرت مسلم جب کوفہ پہنچے تو وہ وہاں مختار بن ابی عبیدہ کے نام سے گھر میں ساکن ہوئے۔ اس گھر میں شیعان علی آپ کو ملنے آتے۔ مسلم نے حضرت امام حسین کا خط انہیں پڑھ کر سنایا۔ البتہ مسعودی نے کہا ہے کہ مسلم کوفہ میں اوسبا نامی شخص کے گھر مقیم ہوئے، جبکہ ابن جوزی نے ابن اوسبا کے گھر کا ذکر کیا۔ ابن اساکر کہتا ہے کہ 12,000 افراد نے حضرت مسلم کے ہاتھ پر امام عالی مقام کی بیعت کی۔ بعد نے بیعت کرنے والوں کی تعداد 18,000 لکھی، دیگر نے 30,000 ذکر کی۔ مسلم کی اس قدر حوصلہ افزائی کو دیکھتے ہوئے یزید کے جاسوسوں نے یزید کو خط میں کوفہ کے حالات میں لکھا اور کہا کہ حاکم کوفہ نعمان بن بشیر کمزور ہے،
یہ کمزوری کا اظہار کر رہا ہے، اور اگر کوفہ چاہیے تو بصرے کے موجودہ حاکم عبید اللہ کو کوفہ کا حاکم بنا دو۔ پس یزید نے عبید اللہ کو کوفے کا حاکم مقرر کر دیا۔ جب یہ خبر مسلم کو پہنچی تو مسلم بن عقیل 4000 افراد کے ہمراہ یا منصور امت کے نرا کا ساتھ قصر کا گھیراؤ کر لیا۔ عبید اللہ اپنے ساتھ حاضرین سے استقالہ کیا کہ وہ ڈرا دمکا کر مسلم اور اس کے ساتھی کو منتشر کریں۔ شمر کو عبید اللہ کی طرف سے یہ ذمہ داری سونپی گئی۔ اس نے مسلم کو ایک فتنہ گر کہا اور کوفیوں کو شام کی طرف سے لشکر آنے کی خبر کے ذریعے ڈرایا۔ یہ حیلہ کارگر ثابت ہوا، لوگ مسلم کو چھوڑ کر جانے لگے۔ جب شام ہوئی تو مسلم اکیلے رہ گئے، یہاں تک کہ کوئی گھر سر چھپانے کے لیے بھی نہ تھا۔ تووا نام کی ایک خاتون کے گھر کے ساتھ آپ کھڑے تھے۔ اس خاتون نے سے آپ نے پانی کا تقاضا کیا۔ اس خاتون نے آپ کو پہچاننے کے بعد اپنے گھر رات رہنے کی پیشکش کی۔ آپ نے اسے قبول کیا، لیکن تووا کے بیٹے نے اپنے گھر میں مسلم کی موجودگی کی خبر صبح کو عبد الرحمن بن محمد بن اشعث کو دی۔ ابن زیاد نے 70 افراد پر مشتمل ایک گروہ کو محمد بن اشعث کی سربراہی میں مسلم کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔ مسلم اور محمد بن اشعث کے سپاہیوں کی جھڑپ کے بعد محمد بن اشعث نے مسلم کو امان دینے کا کہا۔ مسلم امان پر اطمینان کی بنا پر ہتھیار ڈال دیے، لیکن عبید اللہ نے اس امان کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ مسلم اور عبید اللہ کے درمیان تلخ کلامی کے بعد عبید اللہ نے مسلم کو قصر کے اوپر لے جا کر سر تن سے جدا کرنے کا حکم دیا۔ حضرت مسلم کی شہادت کے بعد عبید اللہ نے ہانی کے قتل کا حکم دیا اور ان دونوں کے سر تن سے جدا کرنے کے بعد یزید کے پاس روانہ کیے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔